یہودیوں کے یہاں ایک بہت ہی پرانی اور قدیم روایت چلی آ رہی ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی نئی نسل اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں پر اس بات کی زور دیتے ہیں اور اس کو اس بات کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ آگے چل کر کوثر یعنی حلال اور صحیح طریقے سے اپنی روزی کمائیں۔ ہبرو میں ایک شبد آتا ہے کوثر، جس کے معنی ہوتا ہے پاک اور صحیح طریقہ سے، یعنی کسی چیز کو پاک اور صحیح طریقہ سے حاصل کرنا، اس کے لیے یہ کوثر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور عام طور سے بہت زیادہ اس لفظ کو اس وقت بولتے ہیں کہ جب کوئی کھانا یا پھر کوئی پینے کی چیز کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس وقت وہ بولتے ہیں کہ یہ کوثر طریقے سے کھانے کی چیز بنائی گئی ہے، یہ مشروب کوثر طریقے سے بنائی گئی ہے۔ تو جب ان کی نسل پیدا ہوتی ہے تو شروع سے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ کوثر طریقے سے یعنی حلال طریقے سے کچھ کمانا اور پیسہ بنانا سیکھ لے، بنا جھوٹ، بنا کینہ کپٹ، بنا کسی دوسرے کا مال ہڑپے اور دبائے ہوئے۔ یعنی وہ بہت دھارمک لوگ ہوتے ہیں، اپنی شرعی قانون کے حساب سے ہر کام کو انجام دیتے ہیں، خود کو بہت ہی دھارمک اور ان کی وچار دھارا بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی مضبوط مانی جاتی ہے۔ یہ کسی بھی بات پر کسی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، ان کا جو عقیدہ جو کتاب میں ہے وہ اسی کے حساب سے عمل کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں یا جہاں قیمتی اشیاء بنائے جاتے ہیں تو ان جگہوں پر جو مالکان اور جو ادیوگ پتی ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا دھیان اور اس بات کو خیال میں رکھ کر یہودیوں کو اپنے یہاں کام کرنے کے لیے ملازمت پر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہودی یہ کبھی بھی چوری نہیں کریں گے، ایک کینہ کپٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب اور ان کے دھرم ان کے دین میں یہ سکھایا جاتا ہے شروع سے ہی کہ تم پیسہ کماؤ تو کوثر طریقہ یعنی حلال طریقے سے پیسہ کماؤ۔ تو جو بہت بڑی بڑی کمپنیاں بہت مہنگی چیزیں جہاں بنائی جاتی ہیں، مثلا کوئی ہیرے کی بہت بڑی دکان ہو، ہیرے کی کوئی بہت بڑی فیکٹری ہو، تو وہاں پر یہ لوگ ان یہودیوں کو کام پر لا کے رکھتے ہیں۔ اور بارہا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ یہودی ان کی جو کلچر ہوتی ہے، ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، ان کا جو درشٹی کون ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں وہ کبھی بھی کوئی سودا نہیں کرتے ہیں۔ ان کی پرسنالٹی کوئی بھی چیز ہو یا جو بات انہوں نے کہہ دی، یعنی جو سچ ہے تو اس کو سچ ہی مانیں گے، چاہے اس کے علاوہ اس کے بدلے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ یعنی یہ کبھی بھی حق اور سچ کے ساتھ کسی بھی چیز کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ یہودی اپنے کلچر، ان کے نظریات، درشٹی کون اور ان کے جو پرانی روایات چلی آتی ہیں، یہ ان اپنے روایات کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی سودا اور کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ اپنے بچوں کو ان کی تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ اپنے بچوں کو شروع میں یہ بھی سکھاتے اور پڑھاتے ہیں کہ تم چیزوں کے بارے میں پوچھو، جو چیز تمہارے ذہن میں کھٹکے، تمہارے دماغ میں کوئی اندیشہ اور کوئی شک، کوئی شبہہ ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی سے تم پوچھنا سیکھو، یعنی کوشچن کرنا سیکھو، سوال، ہر چیز پہ تم سوال اٹھانا سیکھو کہ یہ کیا ہے، کیسے ہے اور کیوں ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروعات میں یعنی شروع ہی سے ان کو یہ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں ان سے یہ سیکھ لینی چاہیے، یہ سبق ہم کو لینا چاہیے کہ جب ہم بھی کہیں بھی کوئی کام کریں یا کسی فیلڈ میں رہیں تو ہم دیانتداری، ایمانداری، سچائی، سہانوبھوتی یعنی ان تمام چیزوں کو ہم فرسٹ رکھیں۔ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی اسکل سکھائیں جس کی وجہ سے یہ حلال اور صحیح طریقے سے پیسہ بنانا سیکھیں، یعنی ان کو ایک ذریعہ اور ایک وجہ پیسہ کمانے کی حلال طریقے سے ان کو سکھایا اور بتایا جائے، تاکہ یہ آگے چل کر پیسے کی کمی کی وجہ سے جھوٹ بولنا، کینہ کپٹ کرنا، دوسروں کا مال دبانا، ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ آدمی کی ضروریات اور اس کے پاس اتنے وسائل اور اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ جس سے حلال اور صحیح طریقے سے اس کی ضرورت پوری ہو، تو پھر انسان مجبور اور لاچار ہو کر غلط طریقے سے اپنی ضرورت کو پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو جب کوئی انسان اس کے پاس کوئی ہنر، کوئی اسکل اور کوئی ایسا ذرائع ہو کہ جس کی وجہ سے وہ پیسہ بنا سکے، تو پھر وہ ان تمام چیزوں سے دور رہ کر حلال اور صحیح طریقہ سے پیسہ کمائے گا۔